तिलावत बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली 6 आयत। पैदाइश की किताब 3रा बाब और उसकी पहली 6 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और शाम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? और अपने शाम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से दिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। आज का टाइटल जो है वो ये है कि मैं रूहानी तौर पर किस मुकाम पर खड़ा हूं। मैं रूहानी तौर पर किस मुकाम पर खड़ा हूं। हम अक्सर अपने जिस्मानी स्टेटस को देखते हैं, मेरा घमंड करना तो ज्यादा अमीर हो गया, मैं और स्ट्रगल करूंगा, मैं भी इससे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, मेरे फलां रिश्तेदार ने घर ले लिया, मैं भी लूंगा। स्ट्रगल करते हैं। हम अपने आप को देखते हैं हम किस मुकाम पर खड़े हैं। अपने रिश्तेदारों के बच्चों की मिसालें अपने बच्चों को देते हैं। उन्होंने देखो, उन्होंने बच्चे कितना पढ़े लिखे, हम मिसालें देते हैं। उनके बच्चे देखो दिन रात काम करते हैं, उनके बच्चों को देखो वो आवारा नहीं फिरते हैं, लेकिन तुम सारा दिन आवारा फिरते रहते हो, घर आके मोबाइल चलाते रहते हो, फेसबुक इस्तेमाल करते रहते हो, टिकटॉक देखते रहते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो। हम क्या करते हैं? हम हर बात में देखते हैं हमारे बच्चों का, हमारे खानदान का स्टेटस क्या है। लेकिन रूहानी तौर पर हम कितना अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो बल्कि तनकीद करनी शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा भाइयों नाल जाना शुरू हो जाए ना, घर ते कहते हैं तू हुण भाई बन गया, तेन होर कोई काम ही कोई नहीं है। तनकीद शुरू हो जाती है। जो दुआ करना शुरू हो जाता है, अगर वो दुआ कर रहा है तो कहते हैं जी तेन होर कोई काम नहीं है, दुआ च लगा रहना, घर ते 100 काम होए ते आवारा भाई तो बहुता फिरता है, उसको नहीं इतना कहना। हम स्टेटस देखते हैं, मकाम देखते हैं, हमारा जो सारी मुकाम है, हमारे पास कितने घर हैं, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, हमारे पास कितनी मोटरसाइकिलें हैं, हमारे घर के कितने कमरे हैं, हमारी जॉब कैसी है, हमारा पहनावा कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है। हम स्टेटस देखते हैं, हमारा उस फैमिली के साथ जो है वो स्टेटस नहीं मिलता। हम इस स्टेटस को देखते रहते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम अपने
स्टेटस को कभी चेक करने की कोशिश करते हैं, वो मुझसे ज्यादा रूहानी है, मैं उससे भी ज्यादा रूहानी बनूंगा। वो यीशु के करीब आता है तो मैं भी यीशु के और करीब जाऊंगा। वो यीशु की बात मानता है तो मैं उससे बढ़कर यीशु की बात को मानूंगा। आमीन। एक औरत आई खुदावंद यीशु मसीह के पास, बड़ी मोहब्बत दिखाने लगी। यीशु मसीह के पास अपना कीमती इत्र लेकर आती है। खुदावंद यीशु मसीह को वो इत्र पेश करती है। खुदावंद यीशु मसीह को वो इत्र खुदावंद यीशु मसीह के लिए उंडेल देती है, डाल देती है। और एक शख्स कहता है अगर ये नबी होता तो ये जानता कि ये औरत कितनी बदकार है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील पेश की कि एक मालिक के दो कर्जदार थे। कितने जी? दो कर्जदार थे। एक ने कम कर्ज लिया हुआ था, दूसरे ने ज्यादा लिया हुआ था। मिसाल के तौर पर एक से 10 लाख लेने थे और एक से 10,000 लेने थे। तो क्या हुआ कि मालिक ने दोनों को माफ कर दिया। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये बाइबल में नहीं लिखा कि 10,000 और 10 लाख, मैं ये मिसाल दे रहा हूं। एक को 10,000 और एक को 10 लाख, और मालिक ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। अब यीशु मसीह ने कहा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा उस मालिक को मोहब्बत दिखाएगा? केड़ा भाएगा जी? जिदा बहुता माफ होया या जिदा थोड़ा माफ होया? जिसका ज्यादा गुनाह माफ हुआ वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा। और वो औरत मरियम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, क्योंकि यीशु ने उसके इतने ज्यादा गुनाह थे वो माफ कर दिए और वो मोहब्बत दिखा रही थी। रूहानियत का लेवल देखें। जब खुदावंद यीशु मसीह उनके घर जाते हैं, मार्था जो है वो खाना बनाने में मसरूफ है और मरियम खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठकर कलाम सीख रही होती है। मार्था स्टेटस दिखा रही है कि खुदावंद मैं बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, मैं तेरे लिए इंतजाम कर रही हूँ। लेकिन वो अपने रूहानी स्टेटस को, यानी मरियम अपने रूहानी स्टेटस को बढ़ाने के लिए अपनी बहन की मदद कराने के बजाय खुदावंद यीशु मसीह के पांव में बैठकर खुदावंद यीशु मसीह से कलाम सीख रही है, अपने रूहानी स्टेटस को बढ़ाने के लिए। आज जो टॉपिक है वो क्या है कि मैं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं, माली तौर पर नहीं, सियासी तौर पर नहीं, समाजी तौर पर नहीं, फाइनेंशियली तौर पर नहीं, आज जो है वो मैं रूहानी तौर पर किस मुकाम पर खड़ा हूं। जो हवाला तिलावत किया गया, हम इसमें देखेंगे ये गुलिस्तानी जिंदगी थी। गुलिस्तान में रह रहे थे, बागे अदन में रह रहे थे, जिसमें हर तरह की जो है वो बरकत खुदा ने रखी हुई थी। खुदा ने अपने जो बेहतरीन हाथ का शाहकार था वो खुदा ने वहां पर बनाकर रखा, और फिर उसके बाद आदम को वहां पर रखा, और उसके बाद हवा को खुदा ने बनाया। लेकिन क्या हुआ? गुलिस्तान में रहते हुए उसको सारी चीजें खुदा ने दी। हर एक जानवर उनके ताबे था, हर एक दरख्त का फल वो खा सकते थे, यानी हर चीज पर वो मुख्तार थे, इख्तियार कुली था उनके पास खुदा के बाद। लेकिन क्या होता है कि सांप जो दश्ती जानवर थे उनमें से चालाक था, और इब्लीस ने उसका इस्तेमाल किया, और वो आकर कहता है क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? ये देखें कलाम को किस तरह से मरोड़ रहा है। कहता है क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग ना खाना किसी दरख्त का? और हव्वा औरत कहती है कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खा
لیکن جو باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا، کیونکہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ خدا نے انہیں حکم دیا، خدا نے انہیں کہا کہ تم نے میری مرضی کو پورا کرنا ہے، جس طور سے میں حکم دے رہا ہوں میرے حکم کو بجا لانا ہے۔ لیکن میرے عزیزو کیا ہوتا ہے تب سانپ جو ہے وہ ابلیس جو ہے شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ خدا کہتا ہے تم مر جاؤ گے۔ خدا بنانے والا، خدا قائم کرنے والا، خدا سب کچھ دینے والا، خدا اختیار دینے والا، اور وہ کہتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ اور ابلیس جو گرایا ہوا ہے، جسے خدا نے پٹ پٹک دیا ہوا ہے، جو سرکش ہے، جس نے خدا کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور ایسا یہ ایک فرشتہ ہے جو کہ فرشتوں میں سے کاٹ دیا گیا۔ خدا نے فرشتوں کو اپنے بیٹے بھی کہا لیکن اس کو آگ کر دیا، اور یہ آ کر اس عورت سے کہتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ یہ خدا سے بڑی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے۔ خدا کیا جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ خدا نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن یہ تو ہمیں بڑی اچھی آپشن دے رہا ہے کہ ہم خدا کی مانند بن جائیں گے، خدا کی مانند نیک و بد کو پہچاننے والے بن جائیں گے۔ یہ صرف اس نے اتنی سی بات اس کے کانوں میں ڈالی ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، لیکن میرے عزیزو اس کو وہ ساری باتیں بھول گئی کہ خدا نے اتنا اچھا باغ لگایا ہے، اتنے اچھے اس کے پھل ہیں، اس میں خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں ایک میرڈ لائف دی ہے، خدا نے ہمیں ایک کپل کے طور پر رکھا ہے تاکہ ہم اس کی نگہداشت کریں، اور ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہم جدھر چاہتے ہیں جاتے ہیں، جدھر سے چاہتے ہیں آتے ہیں، جب جی کرتا ہے سوتے ہیں۔ خدا ہم سے ٹھنڈے وقت میں بات کرتا ہے، وہ ان ساری باتوں کو پیچھے ڈال کر کہتی ہے اچھا اسی خدا دی مانند بن جائیں گے۔ یہ تو بڑا اچھا آپشن ہے۔ گلستان میں ہے، گلستان لگانے والا کون ہے؟ خدا۔ بڑھانے والا کون ہے؟ خدا۔ لیکن بات وہ خدا کی پہلے کرتی ہے کہ خدا نے منع کیا، لیکن جب وہ بتاتا ہے نا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تو عورت نے پھر اس درخت کو غور سے دیکھنا شروع کیا، ریسرچ کرنی شروع کی، یہ درخت ہے کیا، اور اس کو درخت بڑا اچھا لگا۔ اس کو درخت جو ہے وہ کھانے کے لیے اچھا لگا کہ اسے کھائیں گے تو مزہ آئے گا، اور آنکھوں کو وہ بھی بڑا خوش نما معلوم ہوا، اور ایسے لگا کہ یہ ہمیں عقل بخشے گا جو خدا نے ہمیں عقل نہیں دی، یہ عقل وہ عقل جو ہے وہ ہمیں یہاں سے ملے گی۔ اور وہ کیا کرتی ہے؟ ہم بھی بعض اوقات خدا نے ہمیں کسی بات سے منع کیا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب کوئی ایسا موقع آتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا دی گل ٹھیک ہے، لیکن ہوں ٹھیک ہے کون کتنے کو خدا اچھا موقع ہے، ہم اچھا سا موقع دیکھ کے نا ہمارے سامنے ایک اچھی آفر آ رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے خدا نے اس سے منع کیا تھا۔ گلستانی روحانیت، ان کی گلستانی روحانیت کیسی تھی؟ گلستان میں جب رہ رہے تھے، باغ میں جب رہ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ عورت جو ہے اس نے اس پھل میں سے لیا، نہ صرف لیا بلکہ کھایا، اور کھانے کے بعد کیا کیا؟ اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ پھل نہ کھائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اے خدا تیری مرضی نہیں بلکہ ہماری مرضی پوری ہو، اور انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا کی ان سے ناراضگی ہو گئی، خدا نے ان پر لعنت کی، خدا نے سانپ پر لعنت کی، خدا نے عورت پر لعنت کی، خدا نے مرد پر لعنت کی، نہ صرف ان پر لعنت ہوئی، اور میرے عزیزو پوری کائنات جو
इंसान ने गुनाह किया, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया, अपनी मर्जी को पूरा किया। लेकिन नए अहदनामे में हमें नजर आता है कि लूका 22वां बाब उसकी 42वीं आयत में दर्ज है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आखिरी वक्त में थे, वो बागे गत्समनी में थे, वो भी बाग में थे, खुदावंद यीशु मसीह की बाग में हैं। और फिर क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से दुआ करते हैं और कहते हैं, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इंसान भी थे ना, कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तो नस जाऊं, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरी मौत नजदीक है और मैं अपना एक लश्कर तैयार करूं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह से जब कहा जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं अपने बाप से कहूं तो वो आसमान से 12 तुमन फरिश्ते भेज सकता है। और मेरे अजीजों, आपको पता है कि तुमन में कितने फरिश्ते होते थे? तकरीबन 10,000। कितने? एक तुमन में तकरीबन 10,000 फरिश्ते। फरिश्ता एक भी आ जाए तो वो कमाल कर देता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं कहूं तो आसमान से कितने तुमन फरिश्ते? 12 तुमन फरिश्ते, 1,20,000 फरिश्ते आ सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी उस कुदरत को इस्तेमाल नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस सारे इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी के मुताबिक जमीन पर आए और वो बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते थे। और उन्होंने हवा की तरह ये नहीं कहा कि खुदावंद तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो, बल्कि कहा, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये मैं प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस तौर से कहा तो फिलिप्पियों के खत में लिखा है, और खुदावंद ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया, लानत नहीं की। खुदावंद ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। और मेरे अजीजों, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत कहां से दी? जब कहा कि बाप, मेरे नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जो कुछ तूने मुझे कहा है मैं उसको पूरी ध्यानदारी के साथ पूरा करूंगा। लेकिन औरत ने और उसके मर्द ने यानी हवा और आदम ने क्या किया? खुदा के कहने को नहीं माना। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा, बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमारा रवैया कैसा है? हम क्या करते हैं? खुदा ने मना किया हुआ है कि तू खून न करना, खुदा ने मना किया है कि तू रिश्वत ना लेना, खुदा ने मना किया है कि तू गैर माबूदों की परस्तिश ना करना। हम क्या करते हैं? हमें कोई भी कहता है ना कि चल यार मैं भी खैर करता, कुछ नहीं होता है, तू भी करता, कुछ नहीं होता। ये जब कहते हैं ना कुछ नहीं होता, ये बड़ा काम खराब होता है। वो खैर कुछ नहीं होता। अगर किसी बात का अंजाम आप उसके आगाज के वक्त ही सोच लें तो आप गलत फैसला नहीं करेंगे, गलत फैसला नहीं करेंगे। हवा जो है वो उस दरख्त को देखती है, उसके फल को देखती है। दरख्त खाने के लिए अच्छा है, आपको खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, लेकिन ऐ नहीं पता कि इस तो बाद फिर की होना है। खुदा ने जो कहा है, खुदा क्या करेगा? खुदा मार देगा। और खुदा ने ऐसे किया, मर गए, रूहानी तौर पर भी मर गए। उनकी गुलिस्तानी रूहानियत जाती रही, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की गुलिस्तानी रूहानियत बहाल रही।
بعض اوقات ہم بھی بڑی اچھی زندگی گزارے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، خدا نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، سارا کچھ خدا نے دیتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی مرضی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ سبت کے دن جو ہے وہ تیرا پاؤں نہ رکے، تو خدا کے گھر میں جانا، اسی کے لیے نہیں، خداوند نے تو ٹھیک ہے کیا ہے، لیکن وہ منڈے کی منگنی کرن کے جانا نا بھائی، منڈے کی منگنی دوسرے دن نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کون سا کام ہے دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی، اتوار والے دن ہم خدا کی مرضی کو نہیں، اس کے حکم کو نہیں، بلکہ کس کے حکم کو پورا کرتے ہیں؟ اپنے حکم کا، اپنا دل جو کہہ رہا ہوگا وہ نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ ایک دو اتوار آ کر تھک جاندے ہیں، بڑی دور ہونا پہنتا نا، وہ تھوں کراچیوں نن ٹرنا پہنتا ہے تھی عبادت کرنے، ٹھیک ہے، ایک دو دفعہ آ کے تھک جاندے ہیں، اگلے اتوار جو کہتے ہیں چلو خدا نے کہا نا 7-6 دن کے بعد تم ریسٹ کرنا، تہاڈے لوگ کہتے ہیں 2 سبتاں تو بعد 3 سبت ریسٹ دے ہونی چاہیے، کیونکہ 2 ہم کیا کرتے ہیں 2 سبت میں ٹر گیا، میں خدا سے بڑا بڑا احسان کر، بہت بڑا احسان کر دیا خدا پہ میں نے، 2 سبت چلا گیا ہوں، 3 سبت آرام کروں گا۔ خدا نے کہا آرام ہے، یہ دن آرام کا ہے، پوری بات کو نہیں وہ مانتے کہ خدا نے کہا ہے آرام کے ساتھ ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے۔ ہم روحانی طور پر کہاں پر کھڑے ہیں؟ کتنی ہم خدا کی مرضی کو آگے رکھتے ہیں؟ اور میرے عزیزو، اس کے بعد ہے بیابانی روحانیت۔ بیابانی روحانیت اگر ہم دیکھیں خروج 16 اور 17 باب میں، تو وہاں پر جب قوم بنی اسرائیل مصر سے نکلتی ہے، گلگل پار کرتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کی بیابانی زندگی شروع ہو جاتی ہے، مشکل کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے گوشت کی ہانڈیاں تھی، اسی کول بہ کے جنی مرضی ہانڈی کھائی تھی، جنہ مرضی گوشت کھائی تھی، یہ تو ہمیں کہاں لے کر آ گیا؟ ہمیں مارنے کے لیے موسیٰ تو یہاں پر لے آیا ہے۔ تب موسیٰ خدا کے سامنے کہتا ہے خداوند تے بڑیاں شکایتاں، بہت ساری شکایتاں نے، خداوند کچھ کر۔ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بٹھیرے بھی اس کے لیے ان کے لیے بھیجوں گا، اور آسمان سے من بھی برساؤں گا۔ بڑبڑاتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں خدا ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہونا چاہیے، خدا ہم جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جب ہماری بیابانی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایسی زندگی ہوتی ہے جس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، جس میں تکلیفیں ہوتی ہیں، جس میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں خدا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی میرے ساتھ کس قدر وفادار ہیں۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ میرے کتنے قریب آتے ہیں، مشکلوں میں پریشانیوں میں وہ کس قدر مضبوط ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ جب اپنے لوگوں کو غلامی سے نکالتا ہے وہ انہیں بیابانی زندگی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہیں، اور نہ صرف بڑبڑاتے ہیں، جب بزرگ موسیٰ کوہ سینا پر چلے جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو آنے میں دیر کر دی ہے، اب ہم کیا کریں؟ وہ ہارون سے کہتے ہیں تو ہمارے لیے بچڑا بنا، کیونکہ ہم اس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ اور بزرگ موسیٰ کا بھائی ہارون کا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، کہتا ہے لوگ کی بڑا کام کر دے رہے ہیں، انہوں نے کچھ کر نہیں پایا۔ اور بزرگ موسیٰ کا بھائی ہارون کا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے ہی، تب وہ کاہن نہیں تھا لیکن اپنے بھائی کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن جب اس کا بھائی پہاڑ پر چلا جاتا ہے تو لوگوں کے کہنے پر وہ بھی بچڑا بناتا ہے۔ لوگوں کہتا ہے چلو جی سونا اکٹھا کرنا شروع کر دو، اور لوگ بھی کتنے اچھے ہیں، سونا سارے سونا دیکھیے ہوتے ہیں، سب کچھ دیتے جا رہے ہیں۔ پیرام کیرا نے وہ لوگ کی نا تیر جو کچھ مرضی مانگ لینا خوشی نہ لوگ کی دیتے ہیں۔ آپ بلیو کریں، لوگ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ بہنا اپنے زیور دے ہاتھیاں، بھرا اپنیاں اونٹیاں لا کے دے آتے ہیں، سونے سونے کپڑے، سونیاں سونیاں چیزاں پیرا نے کو لے کے جاتے ہیں۔ پادری کدی
کسی پادری نے کسی بہن بھرا کیا ہے نا کاجی انگوٹھی دے رہا ہوں خدا دے جلال واسطے. ہمارے لوگ اتنا برا محسوس کرتے ہیں کہ پادری منگن والا ہے. بہنا پھر بھی کچھ جڑیاں نا نرمی برت شرطیاں ہیں کیونکہ بائبل میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ دینے والی زیادہ عورتیں تھیں. خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی جو روپے پیسے سے خداوند یسوع مسیح کی مدد کیا کرتی تھی. مقدس پولس رسول بھی جب مشنری سفر پر جاتے تھے تو ایسی مخیر خواتین تھیں جنہوں نے خداوند کے کلام کے لیے خدمت کے لیے بہت کچھ دیا. لیکن برا دے حضرت وہ کہتے رہتے ہیں یار پادری بڑا لالچ ہے. پیر کے پاس جا کر ہو سکتا ہے 50,000 روپیہ دے آئے ہوں, سارا زیور دے آئے ہوں, کون دی تھی گل دس. اور یہاں پر جب اس نے اعلان کیا لوگ لو جی بچڑا بنانا ہے, ہمارا دیوتا بننا ہے, ان بالیوں سے ان زیورات سے ان انگوٹھیوں سے بچڑا بننا ہے جسے ہم سجدہ کریں گے. اور بیابانی کیفیت تھی. خدا دیکھ رہا تھا کہ میرے لوگ جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا ہوں اتنے معجزات کیے, اور بڑا معجزہ کہ میں نے پانی کو بحر کلثم کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. میرے لوگ اس میں سے ہو کر گزرے اور یہاں پر آئے. میں نے ان کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے, تو اب کیا میں ان کے لیے کام نہ کروں گا؟ لیکن ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا. کیا ہونا ایسا نہیں چاہیے. بعض اوقات ہم بھی ایسے کہتے ہیں خدا مدد ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر تو نہ دیتا تو پھر چنگی گل نہیں ہوئی. میں کوئی اور معبود لب لانا. اور کیا کیا انہوں نے؟ نہ صرف بچڑا بنوایا بلکہ اس کو سجدہ بھی کیا. کیا کیا؟ سجدہ کیا. کہتے ہیں یہ وہ دیوتا ہے جو ہمیں مصر سے نکال لے آیا. اس بچڑے کو جو کہ ان کی بالیوں سے ان کے زیورات سے بنا ہوا تھا اس کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارا بچڑا ہے. خداوند کہتا ہے ان کو ماننے والے ان کی طرح ہو جائیں گے, گنگے ہو جائیں گے, بہرے ہو جائیں گے. لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں وہاں سے نکال کر لایا بچڑا. ہمارا یہودیوں کا بچڑا, ہمارا معبود یہ ہے. بیابانی زندگی ہے, پریشانی کی زندگی ہے, اور انہوں نے اور معبود رکھ لیے ہیں. بہت سارے لوگ جب بیمار پڑتے ہیں خدا کے خادم دعا کرتے ہیں وہ شفا نہیں پاتے, پھر دعا کرتے ہیں وہ شفا نہیں پاتے, تو پھر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں یار پادریاں کو تیرا مسئلہ حل نہیں ہوتا, چلو کسی سیانے کو چلی جائیں, کسی اور معبود کے پاس جائیں, کسی اور پیر کے پاس جائیں, کسی اور فقیر کے پاس جائیں, کسی اور دربار پر جائیں. اور میرے عزیزو خدا اس بات کی نفی کرتا ہے. خدا نے کہا کہ تو غیر معبودوں کو نہ پوچھنا, ان کی پرستش نہ کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں, اور جو ایسا کرے گا میں اس کو 30 سے 34 پشت تک سزا دوں گا, اس پر لعنت کروں گا. لیکن ہزاروں پر جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں, مجھے سجدہ کرتے ہیں, میں ان کو نسلی برکت دے دیتا ہوں. اور میرے عزیزو یہاں پر ان کی بیابانی روحانیت دیکھ لیں. وہ اتنے سے روحانی ہیں کہ مشکل آئی تو اور معبود کے سامنے, اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا معبود. اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب بیابان میں جاتے ہیں 40 دن کے روزے میں, تو خداوند یسوع مسیح کو جب بھوک لگتی ہے تو خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کہتے کہ خداوند خدا اے باپ میں نے تیرے لیے یہ روزہ رکھا ہے, اب مجھے کہیں سے روٹی فراہم کر دے. تو خداوند میں تو مرا جا رہا ہوں, خداوند کہیں سے میرے لیے پانی جو ہے وہ مہیا کر دے. اور خداوند میں تو مرا جا رہا ہوں, مجھے تو یہاں پر کوئی فروٹ نہیں ملا, میرا تو کوئی روزہ قربان نہیں آیا. اے خداوند میں تو بڑی مشکل میں ہوں, میں نے کیوں روزہ رکھ لیا؟ لیکن میرے عزیزو جب کیا ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح روزے کی حالت سے باہر آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی, اور ابلیس آ کر کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا
کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا واقعی بھائی روٹی دے میں پتھر روٹی بنا سکنا، کیوں نہیں بنا سکتا، میرے کو قدرت ہے ابھی۔ لیکن یسوع کو پتا تھا کہ یہ میری آزمائش کرنے کے لیے آیا ہے، یسوع کو پتا تھا یہ مجھے ڈی ٹریک کرنے آیا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا۔ اور خدا کا بندہ ایوب کیا کہتا ہے کہ میں نے اے خداوند تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ اپنے اندر ذخیرہ کیا ہوا ہے، میں روٹی کھاتا ہوں کہ نہیں کھاتا، میں تیرے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کرتا ہوں، اس لیے خداوند تیرا کلام مجھے زندہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی بھی بیابانی کی کیفیت ہے، بیابان میں ہے، جیسے قوم بنی اسرائیل تھی، ان کو بھی بھوک لگی، انہوں نے کیا کہا ہمیں کھانے کو کچھ دو، اچھا کھانے کو دو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں نے پتھر نو روٹی بنا مانگا، میرا باپ آسمانی ہوتے کوئی قدرت نہیں ہے کیوں انہوں روٹی دے سکتا ہے؟ اگر اس کو قوم بنی اسرائیل کو مصر میں اس نے خوراک دی تو مجھے یہاں کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، وہ خداوند کو کیوں نہیں مجھے دے رہا؟ میں اس کو بتاؤں تو صحیح شیطان کو، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے خدا سے منحرف کرنا چاہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگورے پر لے جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہاں پر کیا کہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہاں دنیا کی شان و شوکت دکھاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے اونچی جگہ پر لے جا کر، کنگورے پر لے جا کر وہ کہتا ہے کہ تو کیا کر اپنے دہی نیچے گرا دے، اور خدا کیا کرے گا؟ خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے تیز نہیں لگنے دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ تو کی سمجھ نہیں، میں اٹھ نہیں سکتا، سپر مین اٹھ سکتا ہے میں بھی اٹھ سکتا ہوں، میں چھال مارا کوئی مسئلہ نہیں، فرشتے کیا میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسا جواب نہیں دیا۔ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ خدا سے مجھے جو ہے منحرف کرنے کے لیے آیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو اونچی جگہ پر لے جاتا ہے، ساری شان و شوکت جو ہے وہ دکھاتا ہے، پل پر میں دکھاتا ہے، اور کہتا ہے یہ ساری شان و شوکت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، اور صرف میرے پاس نہیں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، تو نے ایک کام کرنا ہے، بس ادھر آ اور مجھے آ کے سجدہ کر دے، صرف ایک کام کر، آ کر مجھے سجدہ کر دے، ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ بہت سارے لوگ جدو امیر نہیں نہ ہوں صرف پوچھتے یار اپنی امیر کیوں نہیں ہوتے، بڑی محنت کریں گی، اچھا میں تمہیں ایک بابے کو لائیے گا تبید کر کے دے گا تے ویکھی پھر تو امیر ہوئی، نہیں نا خدا نے منع کیتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا یار، ایڈا خود تبید ہوتا ہے، وہ کا کی ہوتا ہے، ایڈا خود تبید ہوتا ہے، وہ تو بس لے کے یا ہم پانی چھپا کے پیے تو یہاں تے بند کچھ نہیں ہوتا، یا اپنی جیب چ رکھ، وہ کچھ نہیں یار ہوتا، بٹوے چ رکھ، ایڈا خود تبید ہوتا۔ تجھے دنیا کی شان و شوکت مل جائے گی اور بہکنے والے بہک جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں ہوا، بعد چ معافی مانگنا ہے، امیر ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ یہ آزمائش کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں، اختیار دینے والا کون ہے؟ میں ہوں، کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام کو ہی استعمال کیا جہاں پر ان کو بھی بتایا گیا تھا خدا کے لوگوں کو، قوم بنی اسرائیل کو، کسی غیر معبود کے سامنے تم نے سجدہ نہیں کرنا، نہ اس کی عبادت کرنی ہے، اور انہوں نے ویسا کیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور وقت اسی کو سجدہ کرنا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے پچھاڑ دیا، اسے
जब इब्लीस सारी आजमाइशें कर चुका तो फिर थोड़े वक्त के लिए यीशु से जुदा हो गया। इब्लीस हर वक्त हमारे साथ साथ चलता, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। जरा चलो है इन्होंने भड़काओ। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं देखा कि मैं भूखा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि मैं 40 दिन के बाद अब अपने आसमानी बाप की आजमाइश करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यार मैंने 40 दिन का रोजा रखा है, अब ये मेरे सामने बड़ी शान शौकत आ रही है, खुदा नहीं हम दे ना, मैं रोजा जो रखे हैं नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आज हम देख लें हमारी बियाबानी रूहानियत कैसी है। हम दुख और परेशानी में कितना खुदा के पास, खुदा के कलाम का लिहाज रखते हुए उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, देखें इस तरह की आजमाइशें आपके सामने भी आती होंगी, आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं। उस वक्त देखें हमने क्या करना है। क्या हमने इब्लीस के पीछे जाना है या हमने अपने खुदा की बात को मानना है? ये फैसला आप पर है, ये फैसला आप पर है कि आप अपनी खुशी में आपका रवैया कैसा होता है, कैसा रवैया रखते हैं, या अपने दुख और परेशानी में आपका रवैया कैसा होता है। अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद खुदा मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। जब तू मुझे खुशहाल करता है, जब तू मुझे बहुत सारी बरकतें देता है, तब भी तेरी मर्जी को पूरा करूं। और जब मैं परेशानी में होता हूँ, दुख में होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, खुदावंद जब मैं आजमाइशों में घिरा होता हूँ, तब भी खुदा मैं तेरे मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला और तेरी शुक्रगुजारी करने वाला बनूं। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई बाबा से कि वो आए और खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें।